بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کو آج جس ٹاپک پر بات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ٹاپک ہے ذکر دل اور ذکر قلب میں اہم فرق، کہ ذکر دل اور ذکر قلب کیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا الف لام اور میم، الف لام اور میم کا جو نچوڑ بنا دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اللہ ذات کو بنا دیا، یعنی اپنے نام اللہ ہو کو، اور فرما دیا کہ یہ صرف میرا نام نہیں بلکہ یہ میرا ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام ہے تو مطلب ہے کہ جب ہم اللہ ہو کو پکاریں گے تو ہم اس کی ذات کی طرف بھی متوجہ ہوں گے اور اس کی ذات ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو ذکر عطا فرمانا شروع کیا، اسم اللہ ذات کا ذکر، وہی ذکر جو خانقاہ دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے آج حضور سلطان محمد علی صاحب عطا فرما رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت عام دے رہے ہیں کہ آئیے اور ذکر اللہ ہو سے مستفید ہوئیے اور اپنی سانسوں کو جو ہے وہ معدوم نہیں بلکہ معلوم نکالیے۔ وہی ذکر کائنات جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا اپنے صحابہ اکرام کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، تو اس ذکر کی برکت سے کیا ہوا کہ لوگوں کے دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، جو عشق ہے، وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ذکر تو وہ رب کا کر رہے تھے لیکن وہ محبت کس سے کر رہے تھے؟ جس نے ذکر عطا کیا ہے۔ ان کی محبت کی شدت کیسے بڑھ رہی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال اگر دیکھی جائے، اگر ان کی دلیل دیکھی جائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر جب جو اسم اللہ ذات کا جو نقش ہے، جب وہ اس نقش کے اندر ڈھل گئے تو پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار کہلائے۔ پھر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ مظہر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ وہ شیشہ ہے، آپ انی مرات الرحمان ہے، کہ آپ کے اندر رحمان جلوہ گر ہے اور آپ ہی کے جلوے سے رحمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اصل میں ذکر تو وہ اللہ ہو کا کر رہے تھے لیکن محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے دل میں تھی۔ کس طرح سے کہ اگر آپ الف لام لام ہے کو دیکھیے تو جو ہے وہ استعارتاً میم سے ملتا ہے، تو میم جو ہے وہ مشاہداتاً نام محمد سے ملتا ہے۔ اب استعارتاً اگر اس کو میم سمجھ لیا جائے یعنی جو اللہ کا ذکر کرے گا وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ضرور کرے گا۔ اگر وہ اللہ کو ماننے والا ہے، اگر وہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، تو اس بات کو آپ اپنے ذہنوں میں ضرور بٹھائیے گا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس قاعدہ کے اندر اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب اور احترام نہیں کرتا بلکہ الٹا ان کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرتا اور کہتا ہے کہ جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ صرف زبان سے بول رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کا دل گواہی نہیں دے رہا۔ یہ اگر اس کا دل گواہی دیتا، اس کا دل چلتا، تو وہ اس بات کو مشاہدتاً دیکھ لیتا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر رہا ہے۔ اب اسی کلیے کو ذات مرشد کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ جن لوگوں کو حضور سلطان محمد علی صاحب صاحبزادہ سلطان کی طرف سے اسم اللہ ذات عطا کیا گیا، جن کو یہ ذکر عطا کیا گیا، ان کے دلوں میں خود بخود محبت مرشد پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ مرشد جو ہے وہ لے کر جانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے، یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ جی آپ پیروں کو بہت مانتے ہیں، آپ ولی اللہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ درجہ دے دیتے ہیں، تو بھئی اس کا مین ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ ریزن سیٹ کیا ہے کہ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو اللہ کا ذکر دے گا،
جو بندہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا، جو آپ کے دل کے اندر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرے گا، جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کو مائل کرے گا، ان کی طرف جانے کے راستے بتائے گا، آٹومیٹکلی آپ کو اس بندے سے جو ہے وہ اس استاد سے جو ہے محبت ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کلیہ مرشد کے لیے اگر اپنایا جائے تو مرشد کی ذات، جو کہ مرشد جو ہے وہ ہمیں اسم اللہ ذات عطا کرنے والا ہے۔ اس وقت دنیا روئے زمین کے اوپر مرت الرحمان اگر کوئی ہے تو وہ حضور سلطان محمد علی صاحب کی ذات مبارکہ ہے، کہ جو انی مرت الرحمان ہے، جس میں آپ رحمان کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ رحمان کا شیشہ ہے۔ تو جس شخص کے دل کے اوپر اسم اللہ ذات کا ذکر جاری ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری آتی جاتی سانسیں معلوم ہے، معدوم نہیں ہے، میں ذکر خفی کر رہا ہوں، اسے آٹومیٹکلی حضور محمد علی سرکار سے بھی محبت ہوگی، اسے آٹومیٹکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی عشق ہوگا، اور وہ اللہ کی طرف جانے والا ہوگا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی فلاں ذاکر جو ہے وہ 14 سال سے ذکر کر رہا ہے، جی کوئی 20 سال سے ذکر کر رہا ہے، کوئی 22 سال سے ذکر کر رہا ہے، اسی طرح بہت سارے ذاکر ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بڑے جھوم جھوم کے ذکر تو کر رہے ہیں، لیکن ان کا صرف دل چل رہا ہے، قلب نہیں چل رہا۔ اگر 20 سال سے 22 سال سے ذکر کر رہے ہیں تو پھر بھی وہ مرشد کی شان میں آ کر گستاخی کر دیتے ہیں، کسی بات کو لے کر شیطان انہیں بہکا دیتا ہے، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، وہ مرشد کی کسی بات کو لے کر اس کے اندر جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صرف دل چالو ہے، قلب چالو نہیں ہے، کہ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دل قلب اور روح کے ساتھ مل کر ذکر اللہ کرتا ہے تو تبھی وہ اللہ کی پہچان کو حاصل کرتا ہے۔ اب قرآن اس راز کو جیسے بیان کرتا ہے، وہ راز دیکھیے گا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اصل میں یہ بغض رکھتے ہیں اس ہستی کے ساتھ جس ہستی نے ان کو ذکر عطا کیا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے اور اللہ ان کو اپنی محبت عطا کر دے۔ یہ اللہ سے مکر کرتے ہیں اور اللہ ان سے مکر کرتا ہے، بے شک اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ یعنی جن لوگوں کا صرف دل چلتا ہے ذکر اللہ کے اندر، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذاکر کہتے ہیں، لیکن شان مرشد میں، شان رسول میں وہ گستاخ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منافق ہے۔ یہاں پر حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کرتا چلوں، کہ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ پاک نے نوازا ذکر اللہ سے، اور آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ کی ایک نگاہ سے جو ہے وہ ہر ایک کا دل جو ہے وہ چل سکتا ہے، تو اس سے آپ نے کیا کیا کہ مومنوں اور منافقوں کو الگ کرنے میں سہولت میسر ہو گئی۔ اب آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ دہلی کے بازار میں کھڑے تھے، تشریف فرما تھے، اور وہاں پر آپ نے تمام وہاں کافر لوگ رہتے تھے، اور کافروں کا یہ تھا کہ جب وہ حضور بچپن میں بھی کھیلنے جاتے تھے تو کافر یہ کہہ دیتے تھے کہ جی جب آپ نے سلطان باہو کو باہر بھیجنا ہو تو آپ ہمیں منادی کروا دیا کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اندر کر لیں، کیونکہ ہمارے بچوں کا جو ہے وہ ایمان جاتا ہے کہ جو صورت باہو کو دیکھتا ہے، جو صورت باہو کی طرف جاتا ہے، تو وہ خود بخود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ آپ کے بچپن میں آپ کی یہ حالت تھی، آپ کی پیورٹی آف سول کی یہ حالت تھی کہ آپ کے اوپر جو اللہ پاک کا جو کرم تھا، جو ولایت آپ کے اوپر اتری ہوئی تھی، اس کی بنا پر کہ جو کافر آپ کا چہرہ دیکھتے تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب وہ جو مسلمان ہوا ہے، اب اس کی جیسے حضور نے نگاہ فرمائی تو دل جو ہے وہ چلنے لگ گیا، دل جاری ہو گیا ذکر اللہ ہو کے اندر، اللہ ہو اللہ ہو ذکر جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ اب یہ بھی ایک خاص مہربانی ہے کہ ایک بندہ بارگاہ مرشد میں آیا ہے، اب مرشد تو نگاہ والے ہیں، مرشد تو جانتے ہیں کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں کیوں آیا ہے، تو جو بندہ جو ہے وہ مرشد کی بارگاہ کے اندر آیا اور آ کر اس نے جو ہے وہ ذکر اللہ اس کے دل کے اوپر چل گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کتنی مہربانی کی ہے کہ اندر تو وہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھا مرشد کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو مرشد کے ساتھ ہی نہیں ہوں، میں تو اوپر سے لگا ہوا ہوں، لیکن اندر سے تو میں مرشد والا ہوں ہی نہیں۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرشد کے ذریعے اس پہ کیسا کرم کیا ہوا ہے کہ مرشد کو بھی سب پتہ ہے، لیکن ولی کا چہرہ جس نے دیکھا، ولی کا چہرہ جس نے دیکھا اسے جنت عطا ہوئی۔
کہ اللہ تبارک حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے ولی اللہ کے چہرے کی زیارت کی اسے جنت عطا کر دی جائے گی۔ کیوں کر دی جائے گی؟ کہ ولی اللہ کا چہرہ دیکھنے سے انسان کا دل چل پڑتا ہے، اس کے دل پر ذکر اللہ آ جاتا ہے، اور جب دل پر ذکر اللہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر اللہ سے اسے جنت نصیب فرما دیں گے۔ اب یہاں پر منافق کون ہوگا؟ کہ جس کا صرف دل جو ہے وہ چل رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ دل جو ہے وہ صرف ذکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ جو نشانی ہے یہ منافق کی ہے کہ اس کا صرف دم جو ہے وہ حبس دم ہو گیا ہے، اور حضور سلطان باہو اسے حبس دم بھی فرماتے ہیں، اور آپ اس کو شمار بھی حبس دم کے اندر کرتے ہیں کہ ذاکر کے اندر جو ہے وہ خلوص نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک کام کی بات ہے کہ جو مومن ہے جس کا دل ذکر کرنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ ذکر کے ساتھ جب اس کا قلب ملتا ہے تو اس کا لطیفہ قلب بیدار ہو جاتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ پھر خود بخود ذکر میں لگ جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ حبس دم نہیں کرنا پڑتا۔ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ ذکر کا جاری ہونا ہے جو حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ صرف مرشد کے نگاہ رحمت کے فیض سے ہوتا ہے۔ دیکھ کے مرشد جو ہے وہ نگاہ کرتا ہے اس مومن کے دل کے اوپر جو کہ اخلاص کے ساتھ آتا ہے مرشد کے پاس، اور واقعی میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضوری کے لیے ہی آتا ہے، طالب اللہ بن کر آتا ہے۔ اس کے دل پر مرشد اپنی نگاہ رحمت کرتا ہے، تو جب مرشد اپنی نگاہ خاص کرتا ہے اس طالب کے دل کے اوپر، تو اس کا دل جو ہے اس کی روح اور قلب کے ساتھ مل کر ذکر شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کو اصل میں ذکر خفی اور اخفا نصیب ہو جاتا ہے۔ اب ذکر اخفا چلا ہے، ذکر خفی ہو رہا ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ کس طرح سے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں جی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ واقعی مومن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب اس کا دل اور قلب اور روح ذکر کرنے لگتے ہیں، جب یہ تینوں چیزیں مل کر ذکر کرتی ہیں تو اس کا کردار تبدیل ہونے لگتا ہے، اس کے کردار کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے، وہ مومنوں کی صف کے اندر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کی سے اس کے اندر جو ہے وہ کریکٹر آنے لگتا ہے، اس کے کریکٹر کے اندر چینجنگ آنے لگتی ہے، وہ اور کائنڈ ہو جاتا ہے، وہ اور نرم ہو جاتا ہے، وہ گفتار میں اور زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کو غصہ نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں پھر اس کے اندر جو ہے وہ نمودار ہونے لگتی ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ مومن ہے، کہ اس کا واقعی میں قلب روشن ہو گیا ہے۔ لیکن اگر صرف دل دھڑکے، دل کا دھڑکنا ابتدائے مومن ضرور ہے، دل کا دھڑکنا ابتدائے مومن ہے، لیکن اگر اس سے کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی تو یہی منافق ہے۔ ذکر کے چلنے کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ مرشد محبت ہے، کہ جس پہ رنگ باہو چڑھ جاتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے قلب کو روشنی میسر آ جاتی ہے، اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ روشنی سبت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ رب اپنا ٹھکانہ کر لیتا ہے، اور اس کا رب کا جو ٹھکانہ ہے وہ انی مرات الرحمان بن جاتا ہے۔ اور یہی ذکر دل اور ذکر قلب ہے۔ اس کو مزید جاری رکھنے کے لیے، مزید کچھ اس میں انٹرسٹنگ چیزیں ایڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو ذکر قلب بھی عطا فرمائے، ذکر دل کے ساتھ، اور کردار کی جو تبدیلی ہے وہ نگاہ مرشد سے ہم سب کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے مرشد کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرشد جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔